السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن میں ہم نے فیل شروع کیا تھا، اس کو ہی آج انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اور فیل ماضی کی گردان بنائیں گے۔ گردان کیا ہوتی ہے وہ ہم نے پچھلے سیشن میں اس کو ڈسکس کیا تھا، اور کچھ ڈیفینیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے کچھ الفاظ پر غور کیا تھا۔ اس میں ہم نے مصدر کو ڈسکس کیا تھا، اس میں گردان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، ہم نے فعل کو تھوڑا ڈیفائن کیا کہ فعل ہوتا کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور عربی میں فعل کی کتنی اقسام ہیں۔ تو ہم نے پڑھا کہ اقسام تین ہی ہیں: فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل، لیکن ان کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ پہلی کیٹیگری فعل ماضی کی اور دوسری کیٹیگری فعل مضارع کی۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم فعل ماضی کی گردان کو سمجھیں گے اور اس کو بنانا سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ماضی کی گردان انشاءاللہ آج ہم بنانا سیکھیں گے۔ تو اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ یا اس سے جڑے ہوئے کچھ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اب ہر کام کے لیے ایک روٹ لیٹر ہوتا ہے، میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا۔ روٹ لیٹر یعنی کہ مصدر، وہ مصدر جو ہے عربی میں ایزیلی اگر آپ اس کو سمجھیں تو وہ کچھ حروف سے مل کر بنتا ہے، یعنی کہ عربی میں ہر کام کے لیے جو اس کی بنیاد ہے نا، اس کے لیے تین حروف ہی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ صرف عربی کا خاصہ ہے۔ اس کی میں آپ کو اگزامپلز دیتا ہوں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ مطلب ریپیٹ کر دوں کہ ہر کام کے لیے، ہر فعل کے لیے جو روٹ لیٹرز ہیں، جو مصدر ہے، اس مصدر کے اندر جو حروف ہیں وہ تین ہی ہوتے ہیں، تین سے زیادہ نہیں ہوں گے، تین سے کم نہیں ہوں گے۔ فار ایگزامپل، انگلش میں ایگزامپل لیتے ہیں، گیا، وینٹ۔ اردو میں گیا، انگلش میں وینٹ۔ اب اردو میں گیا کے تین حروف ہیں، گاف، یا اور الف۔ وینٹ اس کے چار الفابیٹس ہیں، WENNT۔ سیٹ بیٹھا، بے، یہ، ٹے، ہا اور الف، پانچ حروف اردو کے، اور SAT سیٹ تین الفابیٹس انگلش میں۔ اب ہم عربی کی طرف آتے ہیں۔ ان کے لیے جو روٹ لیٹرز ہیں نا، میں آپ کو آسان اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں۔ اب ہم کہتے ہیں جانا، ٹو گو، ٹو سٹ، ٹو اسٹینڈ، ٹو ڈرنک، ٹو ایٹ، وٹ ایور۔ جو کام مرضی ہو اس کے لیے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ تین ہوں گے، یہ آپ نے اپنے ذہن میں بات بٹھا لینی ہے۔ جانا کے لیے روٹ لیٹرز استعمال ہوتے ہیں زال، ہا اور با۔ زال، ہا اور با۔ بیٹھنا کے لیے جیم، لام اور سین۔ جیم، لام اور سین۔ اچھا، اب فعل کے لحاظ سے دو طرح کی وائسز ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک ایکٹیو وائس ہوتی ہے اور ایک پیسو وائس ہوتی ہے۔ ایک حالت فاعلی ہوتی ہے اور ایک حالت مفعولی ہوتی ہے۔ پہلے ہم فعل ماضی میں حالت فاعلی یعنی کہ ایکٹیو وائس پڑھیں گے، یہ کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا بائی دا ٹائم۔ اچھا، اب یہ جو تین حروف مادہ ہیں جو روٹ لیٹرز ہیں،
ان کے اوپر کچھ حرکات بھی ہوں گی تاکہ ہم ان کو پروناؤنس کر سکیں. اب وہ حرکات کیا ہوں گی، اب اس کی طرف چلتے ہیں. 3 حروف مادہ ہیں، زال، ہا اور با. پہلے ہم اپنا ریفرنس لیں گے زال ہا با کو، یعنی کہ جانا، ٹو گو. زال، ہا اور با. ایک چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ با کے اوپر، یعنی کہ جو تھرڈ لیٹر ہوگا نا، اس کے اوپر حرکت فکس ہوتی ہے، اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہی ہوتی ہے. چاہے وہ زال ہا با لے لیں، جیم لام سین لے لیں، زاہا با جالسا، جو چاہے لے لیں، اینڈ پہ زبر ہی ہوگی. ٹھیک ہے، حروف مادہ میں. اور ایکٹیو وائس کے کیس میں جو پہلا لیٹر ہے، اس کیس میں زال ہے، اس کے اوپر زبر ہوگی. پہلے لیٹر کے اوپر ایکٹیو وائس کے کیس میں زبر ہوگی، اور لاسٹ لیٹر پہ فکسڈ ہے، چاہے ایکٹیو ہو چاہے پیسو ہو، کوئی جو چاہے وائس ہو، اس میں زبر ہی ہوگی. لیکن جو سینٹر والا حرف ہے، یہ عربی زبان میں عربیوں کے اپنے ہاتھ میں ہے. وہ کچھ مصدر میں، یعنی کہ کچھ روٹ لیٹرز میں سینٹر والے حرف پر زبر لگا دیتے ہیں، کچھ حروف پر زیر لگا دیتے ہیں، اور کچھ حروف پر پیش لگا دیتے ہیں. یہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم انٹو دا کورس جائیں گے، آپ کو زبر والے بھی حروف پتہ چل جائیں گے، زیر والے بھی پتہ چل جائیں گے، اور پیش والے بھی پتہ چل جائیں گے. اور یہ جیسے جیسے آپ کی ووکیبولری بڑھتی ہے، یہ حروف آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ ایک دفعہ آپ نے خالی اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ سینٹر والے حرف پہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، تو آپ اس سے پوری گردان بنا لیتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں گردان بنانے کی طرف. فعل ماضی ہم پڑھ رہے ہیں، ایکٹیو وائس پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے زال ہا با سے شروع کرنا ہے. میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ سینٹر والا جو حرف ہوتا ہے، یہ عربیوں کے اپنے ہاتھ میں ہے. وہ کسی پہ زیر لگا دیتے ہیں، کسی پہ زبر لگا دیتے ہیں، کسی میں پیش لگا دیتے ہیں. اب زال ہا با کے کیس میں ہا کے اوپر زبر ہے، تو یہ بن گیا ذہبا. اب ہم تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن، غائب، حاضر اور متکلم تھے. تھرڈ پرسن کے تھے، سیکنڈ پرسن کے، اور 2 فرسٹ پرسن کے. ہمارے جو ورڈز بنیں گے وہ ٹوٹل 14 ہو گئے. تو ہم فرسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. تھرڈ پرسن مذکر کے لیے ذہبا. ذہبا اس کا میننگ کیا ہوگا؟ وہ گیا. ہی وینٹ. ذہبا وہ گیا. مثنیٰ کے لیے ذہبا. ذہبا، با کے ساتھ آگے الف آ جائے گی. ذہبا وہ دونوں گئے. وہ دونوں مذکر گئے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، یہ مذکر کے لیے. وہ دونوں گئے. they both went. جمع کے لیے ذہبو. زال ہا با کے اوپر پیش واو اور الف. ذہبو وہ سب گئے. all of them went. اب چلتے ہیں تھرڈ پرسن مؤنث کی طرف. تھرڈ پرسن مؤنث واحد کے لیے ذہبت. ذہبت وہ گئی. she went. مثنیٰ کے لیے ذہبتا. ذہبتا وہ دونوں گئیں. ٹھیک ہے، یہ مؤنث کے لیے وہ دونوں گئیں. اور جمع کے لیے ذہبنا. ذہبنا وہ سب گئیں. تو ہمارے 6 پروناؤنس کیا بن گئے تھرڈ پرسن کے؟ ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا اور ذہبنا. کہ آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں اور آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا.
جب ہم کنپلیٹ کر لیں گے پھر ہم کوئز کریں گے کہ اس کے لیے کون سا پروناؤن یوز ہوگا، تو وہ انشاءاللہ یہ آپ کو پکے ہو جائیں گے. تو ریپیٹ کریے: ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا. ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا. ذہب ذہب. ایک اور دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں اور پھر آگے موو کرتے ہیں. ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا اور ذہبنا. یہ تھرڈ پرسن واحد مثنیٰ جمع کے پروناؤنز ہیں. اب چلتے ہیں سیکنڈ پرسن کی طرف. سیکنڈ پرسن کے لیے بہت آسان ہی ایک میں آپ کو ٹیکنیک بتا دیتا ہوں، ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. اس لفظ پر غور کریے. یہ جو لفظ ہے ذہبنا، یہ زال ہا اور با جو ہے، نون کو آپ ریموو کر دیں. زال ہا اور با کے اوپر سکون. ان تینوں حروف کو آپ نے ادھر بھی، یعنی کہ سیکنڈ پرسن کے تینوں کالمز میں، مذکر کے اور مؤنث کے بھی تینوں کالمز میں اسی طرح پیسٹ کر دینا ہے. زال ہا اور با کو، جبکہ با کے اوپر سکون ہے، کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے. ان 6 کالمز بھی اور نیچے والے 2 کالمز بھی آپ پیسٹ کر دیں. تو یہاں پہ بھی ذہب 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 ذہب، اور یہاں پہ بھی ذہب اور یہاں پہ بھی ذہب. اچھا، سیکنڈ پرسن کے لیے ہم نے پروناؤنس پڑھے تھے. سیکنڈ پرسن کے لیے ہم نے پروناؤنس پڑھے تھے. مذکر کے لیے بھی پڑھے تھے، مؤنث کے لیے پڑھے تھے، واحد کے لیے بھی پڑھے تھے، مثنیٰ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی. وہ پروناؤنس کون سے تھے؟ انتا، انتما، انتم، یہ مذکر کے لیے تھے. اور مؤنث کے لیے انتی، انتما اور انتنا. اب ان سب میں کامن ہے. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا میں الف اور نون کامن ہے، تو اس کو آپ ریموو کر دیں گے. جو پیچھے آوازیں رہ جائیں گی، تا، تما، تم، تی، تما، تنا، اس کو آپ 1 بائی 1 ادھر پٹ کرتے جائیں گے. کس طرح؟ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہاں پہ تا لگے گا تو ذہب تھا، یعنی کہ تو گیا، یو وینٹ، تو گیا. آگے تما لگے گا، یو بوتھ وینٹ، تم دونوں گئے. تا، تما، اور پھر کیا آئے گا؟ تم. ذہب تم، تم سب گئے. تا، تما، تم، تو گیا، تم دونوں گئے، تم سب گئے. پھر کیا آئے گا؟ تی، تما، تنا. ذہب تی، تم گئی. ذہب تما، تم دونوں گئیں. ذہب تنا، تم سب گئیں. اب دوبارہ ہم سٹارٹ سے اینڈ تک ریپیٹ کریں گے. ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا. ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتنا. اب ہمارے رہ گئے فرسٹ پرسن، یعنی کہ جو سپیچ کر رہا ہے، جو بول رہا ہے، اس کے پروناؤنس. ہم نے یہاں پہ بھی پیسٹ کیا ہے ذہب کو اور یہاں پہ بھی پیسٹ کیا ہے ذہب کو. تو ایک چیز پہ غور کیجئے. تا یہاں پہ سکون کے ساتھ بھی استعمال ہو گیا، تا زبر کے ساتھ بھی استعمال ہو گیا، اور تا زیر کے ساتھ بھی استعمال ہو گیا. ایک حرکت باقی ہے، تا پیش کے ساتھ. تو ہم نیچے والے کالم میں تا کو پیش کے ساتھ لگا دیں گے، تو یہ بن جائے گا ذہب تو. اب ذہب تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. مذکر بولے گا تب بھی وہ یہی بولے گا ذہب تو، اور مؤنث بولے گی تب بھی وہ یہی بولے گی ذہب تو، یعنی کہ میں گیا یا میں گئی. اور مثنیٰ اور جمع کے لیے، مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی پروناؤن ہے فرسٹ پرسن کے لیے، وہ ہے ذہبنا، ہم گئے، وی وینٹ. تو یہ 14 پروناؤنس ہیں. اس کو ریپیٹ کریں ایک دفعہ. ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا. ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا. یہ ہمارے ہو گئے 14 پروناؤنس، اور یہ ہماری گردان مکمل ہو گئی.
ہماری فعل ماضی کی گردان مکمل ہو گئی. یہی سیم پیٹرن ہے فعل ماضی کے لیے. صرف جو سینٹر والا حرف ہوتا ہے اس پہ زیر زبر پیش چینج ہوتی رہتی ہے ایکٹیو وائس میں. ایکٹیو وائس میں یہاں پہ زبر رہے گی زال کے اوپر، یعنی کہ فرسٹ لیٹر کے اوپر، اور سینٹر والا حرف چینج ہوتا رہتا ہے زبر زیر اور پیش کے اعتبار سے. تو اب ہم کچھ اور الفاظ لیتے ہیں اور ان سے بھی گردانے بناتے ہیں تاکہ یہ ہمارا اور سولیڈیفائی ہو جائے. اچھا، اب یہ میں نے کچھ پکچرز لی ہیں. سر عامر سہیل کی بک ہے لسان القرآن. ان کا بھی عربک گرامر کورس یوٹیوب پہ موجود ہے. تو ان کی ایک اپنی بک بھی ہے لسان القرآن کے نام سے. اس میں یہ گردانے مکمل طور پہ موجود ہیں. اور ان کی جو یوٹیوب پہ پلے لسٹ ہے اس پہ بھی یہ انہوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ جب وہ پڑھا رہے ہیں تو انہوں نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے. تو میں نے وہاں سے یہ پکچرز لی ہیں. تو جالسا، جیم کے اوپر زبر رہے گی ان کیس آف ایکٹیو وائس. سین کے اوپر تو ہمیشہ زبر رہے گی کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے وہ فکسڈ ہوتی ہے. اب سینٹر والا جو حرف ہے یعنی کہ لام ہے، اس کے اوپر زبر آئے گی. یہ ہمیں عرب بتائے گا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر آئے گی جلسا. اب جلسا سے بنے گا جلسا جلسا جلسو جلست جلستا جلسنا جلستا جلستما جلستم جلستی جلستما جلستنا جلستو جلسنا. یہ ہو گئی بیٹھنا کی گردان. جلسا وہ بیٹھا، جلسا وہ دونوں بیٹھے، جلسو وہ سب بیٹھے. اسی طرح ان سب کے ساتھ جلستما مؤنث کے لیے تو یہ ہو جائے گا تم دونوں بیٹھیں، جلسنا ہم سب بیٹھے. اب میں بیچ بیچ میں سے میں آپ کو اردو اور انگلش میں بولوں گا اور آپ نے اپنے دماغ کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے بولنا ہے. ٹھیک ہے، غلط ہو صحیح ہو آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جب تک صحیح نہیں ہوتا آپ نے پریکٹس کرتی رہنی ہے. وہ سب بیٹھے، میں اینڈ پہ بتا دوں گا لیکن آپ نے ٹرائی کرنا ہے. وہ سب بیٹھے، جلسو تم سب بیٹھے، جلستم میں بیٹھا، جلستو وہ دونوں بیٹھے، جلسا ہم سب بیٹھے، جلسنا وہ مؤنث بیٹھی، شی سیٹ، جلست وہ بیٹھا، جلسا تم بیٹھی، جلستی. یہ ہو گئی جلسا کی گردان. اب ہم چلتے ہیں باقی گردانوں کی طرف. خا، را اور جیم، یہ کہتے ہیں یہ جو تین حروف مادہ ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں نکلنا کے لیے. کام کا نام ہے نکلنا، ٹو گیٹ آؤٹ. خا کے اوپر زبر ہوگی ان کیس آف ایکٹیو وائس. جیم کے اوپر زبر فکس ہے، را کے اوپر زبر آئے گی. یہ ہمیں عرب بتائے گا. تو بن گیا خراجہ. خراجہ خراجہ خراجو خراجت خراجتا خرجنا خرجتا خرجتما خرجتم خرجتی خرجتما خرجتن خرجتو خرجنا. اب میں بیچ بیچ سے پوچھتا ہوں اور آپ نے ایک تو یہ ریپیٹ کرنی ہے اپنے مائنڈ میں گردان پوری. ایک دفعہ ریپیٹ کریں اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اپنے مائنڈ میں ریپیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، چلیں میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے ریوائز کرنی ہے. تم دونوں نکلے، خرج تما یو بوتھ گاٹ آؤٹ سائڈ. تم دونوں باہر نکلے، ہم سب باہر نکلے. خرجنا میں باہر نکلا. خرجتو تم باہر نکلی. خرجتی وہ سب باہر نکلے. خرجو خرجو. نیکسٹ، دخلا
اچھا، ابھی ہم زبر والے ہی کر رہے ہیں، تو یہ سارے جو سینٹر والا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہی آئے گی. زیر والے ہم انشاءاللہ اور پیش والے کل اور پرسوں کی کلاس میں کور کر لیں گے. دخلا. دخلا کا مطلب ہوتا ہے اندر آنا، ٹو گیٹ ان سائڈ. دخل، دخلا، دخلو، دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلتو، دخلنا. اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اندر جانا. اب میں بولتا ہوں، آپ نے ریوائز کرنا ہے. اوکے؟ تم سب مؤنث داخل ہوئی. دخلتن، ہم سب داخل ہوئے. دخلنا، وہ سب داخل ہوئے. دخلو، وہ مؤنث داخل ہوئی. دخلت، وہ دونوں مؤنث داخل ہوئیں. دخلتا، تم مؤنث داخل ہوئی. دخلتی، تو داخل ہوا. دخلتا، میں داخل ہوا. دخلتو، یہ ہوگی داخلہ کی گردان. عبادہ، عبادت کرنا. عبدہ، عبدہ، عبدو، عبدت، عبدتا، عبدنا. عبدتا، عبدتما، عبدتم، عبدتی، عبدتما، عبدتن، عبدتو، عبدنا. ٹھیک ہے؟ ان سب نے عبادت کی. عبدو، ہم سب نے عبادت کی. عبدنا، ان سب مؤنث نے عبادت کی. عبدنا، تم سب مذکر نے عبادت کی. عبدتم، تو نے عبادت کی. عبدتا، میں نے عبادت کی. عبدتو، ظلم، ظلم کرنا. ٹھیک ہے؟ ظلم، ظلم کرنا. اچھا، گردان آپ ریوائز کر لیں، میں آپ سے پوچھتا رہتا ہوں اس کے بعد. ہم نے ظلم کیا. ظلمنا، ربنا ظلمنا انفسنا. ٹھیک ہے؟ یہ دعا بھی قرآن پاک میں آئی ہے. ظلمت، میں نے ظلم کیا. ربی انی ظلمت نفسی. قرآن آپ کے سامنے کھلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جب آپ ان چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں. ابھی تو احادیث بھی، یہ تو صرف قرآن کی بات میں کر رہا ہوں، احادیث تو ویسے ہی آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جائیں گی. احادیث ہم انشاءاللہ کریں گے. ابھی ہم انشاءاللہ پہلے کورس ختم کر لیں، پھر ہم اس کورس کو آگے کنٹینیو رکھیں گے. تم سب نے ظلم کیا، مذکر. ظلم تم، ان سب نے ظلم کیا. ظلمو، ہم سب نے ظلم کیا. ظلمنا. ٹھیک ہے؟ نصرہ، مدد کرنا. اس نے مدد کی. نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا. نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا. ہم سب نے مدد کی. نصرنا، تو مؤنث نے مدد کی. نصرتی، تو مذکر نے مدد کی. نصرتا، تم سب نے مدد کی، مذکر. نصر تم، میں نے مدد کی. نصر تو، نصر تو. تو آج ہم نے فعل ماضی کی گردان، جو زبر والے حروف ہیں، جو سینٹر میں جن کے اوپر زبر آتا ہے، وہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. زیر اور پیش والے ہم انشاءاللہ کل اور پرسوں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو آپ نے ان گردانوں کو مائنڈ میں بٹھانا ہے. بہت ایزی ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.